بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دینے سے رک گیا، تو اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو گیا۔ تو اب یہ چار باتیں اس حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کی یا کسی سے بغض رکھا، دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ اگر دیا تو صرف اللہ کے لیے دیا، اور چوتھی بات یہ کہ اگر نہیں دیا تو بھی صرف اللہ کے لیے نہیں دیا یا دینے سے رک گیا، تو ایسا شخص جو ہوگا اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ یہ سننے میں بہت ہی آسان سی باتیں لگتی ہیں نا، کہ یہ تو بڑی آسان بات ہے کہ محبت میں صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں، لیکن اگر اپنی زندگی میں بھی مثالیں ڈھونڈیں تو بڑی مشکل سے ایسی مثالیں ملیں گی جب کوئی مشکل وقت آیا اور اس میں ہم نے اس پہ عمل کیا ہو۔ تو مثلاً یہ کہ ایک جاننے والے تھے، ڈاکٹر تھے، ان کو اپنے والد سے بڑی محبت تھی، شدید محبت تھی۔ ان کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا، تو اب وہ بیچارے کیونکہ دین سے جڑے ہوئے نہیں تھے تو ان کے دل میں شکایت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے اس قسم کے الفاظ کہہ دیے، اللہ حفاظت فرمائے، انہوں نے اس قسم کے الفاظ کہہ دیے کہ اللہ پیدا کرتا ہے کیوں ہے اگر مارنا ہوتا ہے تو اب اپنے باپ سے اتنی محبت تھی کہ اس قسم کی، حالانکہ اگر صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوں گے ان پر انسان راضی ہوگا، نہ کہ اس کی زبان پر یا دل میں شکایت آئے۔ تو اب ایک اور واقعہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ان کے والد بیمار ہو گئے اور کافی شدید بیمار تھے، اور ان کی خدمت مفتی تقی عثمانی صاحب خود فرما رہے تھے، تو ان کے والد صاحب تو مفتی اعظم پاکستان تھے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، تو اپنے والد کی خدمت فرما رہے تھے۔ ایسے میں کسی نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہا کہ آپ حج پہ چلے جائیں میری طرف سے، تو اب ظاہر ہے حج پہ جانے کا کس کو نہیں شوق ہوگا، کس کا دل نہیں ہوگا کہ حج پہ جائیں۔ تو وہ اپنے والد صاحب کے پاس آئے اور ان سے ذکر کیا کہ اس طرح مجھے فلاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ حج پہ چلے جائیں، تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ تو والد صاحب نے کافی بیمار تھے، لیکن والد صاحب نے کہا، اچھا خدمت بھی مفتی تقی عثمانی صاحب ہی فرما رہے تھے ان کی، تو والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جائیں۔ تو اس کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا اور مفتی تقی عثمانی صاحب جو تھے وہ حج پہ نہیں گئے تھے تب تک، تو والد صاحب نے کچھ عرصے کے بعد پوچھا کہ وہ کیا ہوا، تم حج پہ جا رہے تھے؟ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے جواب میں فرمایا کہ ہمارا حج اور عمرہ تو یہیں ہو رہا ہے، آپ کے پاس ہو رہا ہے۔ تو یہ جواب سن کر والد صاحب بہت خوش ہوئے، اور ان کی دل کی خواہش یہی تھی کہ میرا بیٹا میرے پاس ہی رہے، تو والد صاحب بہت خوش ہوئے۔ اب اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو عام حالت میں ہے، عام حالت میں اگر کوئی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہ تو ایک خاص حالت تھی جس میں والد صاحب بہت بیمار تھے اور وہ ان کی خدمت کر رہے تھے، تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے خود ہی اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں، میں تو اپنے والد کی خدمت کروں گا۔ تو اب وہ اس پیش نظر ان کے کیا تھا؟ نہ صرف والد کی محبت تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھی محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس طرح بھی اجر دے دیں گے اور بہت زیادہ اجر دے دیں گے۔ تو یہ دو مختلف صورتیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ ایک آدمی ہے جس کو اپنے والد سے بہت محبت ہے، لیکن جب والد دنیا سے چلے گئے تو وہ اس کا کیا ری ایکشن تھا، اور اس نے زبان پہ شکایت آ گئی۔ دوسری طرف مفتی صاحب کا اسی طرح بچوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ہمارے بچے ہیں تو ہمارا سب کچھ، ہمارے بچے ہیں، جتنی محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے اتنی کسی سے نہیں ہوتی۔ تو اب اگر ہمیں پتہ چلے ایک دن اچانک اسکول سے نوٹس آ جائے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ 15 دن سے اسکول ہی نہیں آ رہا، اب آپ روز بھیج رہے ہیں اسے، صبح تیار کر کے یونیفارم پہنا کے سب کچھ بھیج رہے ہیں، اور بچہ جو کہ جوانی کے قریب ہے وہ اسکول نہیں جا رہا، تو آپ تو ایک دم دھچکا لگے گا، آپ کو شوق لگے گا، یہ کیا ہو گیا؟
اور اپنے بیٹے پہ غصہ بھی آئے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے اگر یہ اسکول نہیں جا رہا۔ پھر آپ اس سے پوچھیں گے اور سختی سے بات کریں گے، اور پھر جو جتنی سختی کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ کریں گے، کیونکہ آپ کے لیے اس کا اسکول بہت اہم ہے، اور آپ کے لیے یہ بھی بہت اہم ہے کہ وہ غلط جگہ پر نہ جائے۔ لیکن اگر آپ کو یہ کوئی کہے کہ آپ کا بچہ ایک ہفتے سے مسجد میں نہیں آیا، تو آج کتنے لوگ اس پہ پریشان ہوں گے، کتنے ماں باپ ہوں گے جو اس بات پہ پریشان ہوں گے کہ بچہ مسجد نہیں جاتا، مسجد نہیں جاتا، گھر پہ بھی نماز نہیں پڑھتا، کیا کوئی پریشانی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک مثال ہو گئی کہ کیا ہم اپنی اولاد سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اصل میں محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے، یا ہماری محبت دنیاوی محبت ہے کہ بس بچے کا دنیا بن جائے، اس کی دنیا میں جو کچھ حاصل کر سکتا ہے وہ کر لے۔ تو یہ من احب للہ، یہ اس کی پہلی ایک دو مثالیں ہو گئیں۔ اسی طرح نماز پڑھنا ہے، تو جو ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا لوگوں کی خواہشات کے مطابق بھی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو اب اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ تو صرف اللہ کے لیے نماز پڑھے گا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، وہاں باس جو ہے وہ نماز کا بڑا پابند ہے، تب آپ اسے خوش کرنے کے لیے آپ اس کے سامنے نمازیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ اب تو یہ تو ریاکاری ہو گئی، یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ یہ نماز کس کے لیے ہو گئی؟ مخلوق کے لیے ہو گئی۔ تو پھر یہ اللہ کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے محبت کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ اب بغض یعنی نفرت، وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں؟ اس کی ایک مثال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ جب ایک کافر کے اوپر اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے اور اب اس کو مارنے والے تھے، اور اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا، ایسی حالت میں کہ جب وہ اسے مارنے والے تھے اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا، تو پھر تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ پھر تو اور جلدی مارتے نا اسے، اور بے دردی سے اسے مارتے، لیکن اس وقت وہ فوراً اٹھ گئے اور اس سے دور ہو گئے۔ کیوں دور ہو گئے؟ کہ اب اگر میں اسے ماروں گا تو اللہ کے لیے نہیں ماروں گا، بلکہ میری اپنی ذات بھی اس میں شامل ہو گئی، میرا اپنا غصہ اس کے اندر شامل ہو گیا، تو اب میں یہ عمل نہیں کروں گا، اور اسے چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ تو اب اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ نفرت میں بھی اخلاص ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے نفرت ہونی چاہیے، بغض ہونا چاہیے، کسی اور مقصد کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام آپس میں جب جنگیں ہوتی تھیں، اور فرض کیا ہے مسلمانوں میں باپ ہے اور کافروں میں بیٹا ہے، اور آپس میں جنگ کر رہے ہیں، تو بیٹا تو باپ کو دیکھ کے چھوڑ دے، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا لیکن میں نے آپ پہ حملہ نہیں کیا، لیکن جو مسلمان باپ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو نظر آ جاتا تو میں تجھے مار دیتا، میں تجھے اسی وقت تیرا سر قلم کر دیتا۔ اب باپ بیٹے کی محبت کیسی ہوگی، کتنی شدید محبت ہوگی، لیکن اس وقت اللہ کی محبت ساری محبتوں پہ غالب آ گئی، اور باپ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو نظر آ جاتا ہے تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ تو یہ ایک مثال ہے اس بات کی۔ تو وہ جو شروع میں کہہ رہا تھا، یہ حدیث جو ہے یہ چند الفاظ ہیں، اور بظاہر لگتا ہے ان پہ عمل کرنا بہت آسان ہے، لیکن اگر اپنی زندگی میں اس پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اسی طرح عصبیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی قوم کو سمجھنا کہ ہماری قوم بہتر ہے، اور جو کچھ میری قوم کے لیے ہوگا میں اس کو سپورٹ کروں گا، چاہے وہ جائز ہے چاہے وہ ناجائز ہے۔ تو اس میں ہم پاکستان میں پنجابی، پٹھان، مہاجر، یہ سارے جو تفرقے ہیں آپس میں، یہ اسی طرح ہے کہ اگر کوئی ایک قوم سے تعلق رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو قوم ہے بس ہم مہاجر ہیں تو بس ہم اپنے مہاجر کو سپورٹ کریں گے، ہم پٹھان ہیں تو اس میں جائز ناجائز نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اصل میں مسلمان بنایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا ہے، تو ہم سب اس لحاظ سے ایک ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم اس قسم کی سوچ لے آتے ہیں تو وہ نفرت یا وہ بغض جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنی قوم کے لیے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سیاست ہے، تو سیاست میں بھی ہمارا یہی طرز عمل ہے کہ اگر میں ایک پارٹی کو پسند کرتا ہوں تب اس کی ہر جائز ناجائز بات جو ہے وہ مجھے صحیح لگے گی، اور دوسری کی ہر جائز ناجائز بات غلط لگے گی، تو ہر طرح سے اسے سپورٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہونا کیا چاہیے کہ اگر کوئی بھی پارٹی ہے، چاہے وہ اسلامی پارٹی ہے، اگر وہ کوئی غلط کام کر رہی ہے تو آپ اس کو غلط کہیں کہ یہ
للہ نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اور چاہے کوئی بظاہر اسلامی پارٹی نہ ہو لیکن اس نے کام ایسا کیا جو اچھا تھا تو آپ، اور وہ دین کو سپورٹ کر رہا تھا تو آپ اس کو کہیں کہ یہ اچھا ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ تو اس کی کچھ مثالیں ہو گئیں کہ بغض کس طرح ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو بھی اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ تو یہ نفرت پھر ہمارے دل میں اس کے خلاف ہونی چاہیے کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اس سے ہمیں نفرت ہے، اس سے ہمیں بغض ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ دو باتیں تو ہم نے کر لیں، تیسری بات یہ کہ عطا للہ، یعنی دینا بھی اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے دینا۔ تو اب ہو سکتا ہے ہم اس کو سمجھیں یہ بھی آسان ہے، لیکن اس میں بھی بڑی مشکل مثالیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ہم دیتے ہیں لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ تو شادیوں میں دینا، جب شادی ہوتی ہے تو ہم دیتے ہیں، کوئی پیسے دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے۔ اب اس وقت ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مجھے خوشی ہے کہ یہ شادی ہوئی ہے اور میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں یہ تحفہ دے کر یا یہ پیسے دے کر، یا ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ فلاں جب ہماری شادی میں آیا تھا تو اس نے بڑا اچھا تحفہ دیا تھا تو ہم بھی اسے جواب میں اچھا تحفہ دیں گے، فلاں جو آیا تھا اس نے اتنا کم پیسے دیے تھے تو ہم بھی کم دیں گے۔ تو بعض علاقوں میں، گاؤں وغیرہ میں تو سنا ہے رجسٹر رکھے جاتے ہیں کہ وہ وہاں لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں آیا اس نے اتنا دیا، فلاں آیا اس نے اتنا دیا، اور پھر جب اس کے یہاں شادی ہوگی تو پھر آپ وہ رجسٹر کھول کے بیٹھ جائیں گے اور پھر چیک کریں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ اس کی مثال ہو گئی کہ حالانکہ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا دینے کا تو پھر نہ دینا بہتر ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا تو نہ دیں۔ تو یہ جو ہماری رسمیں بن گئی ہیں نا کہ وہ شادی میں دینا ضروری ہے، تو یہ کیونکہ صرف ایک رسم ہے تو پھر یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کے لیے ہوتی تو آپ رسم نہ ہونے کی صورت میں بھی دیتے، اور اگر 500 آدمیوں میں سے پوچھیں گے نا کہ آپ نے خوشی سے دیا سچ بتائیں تو شاید ان میں 400 ایسے ہوں گے، 450 ایسے ہوں گے جو کہیں گے نہیں، اگر چوائس ہوتی تو ہم نہ دیتے۔ تو اس لیے یہ ایک مثال ہو گئی دینے کی۔ اب ایک اور مثال ہے، یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی ایک مثال آئی تھی، تو لیکن میں نام لیے بغیر یہ مثال سامنے رکھتا ہوں کہ آپ فرض کیا کسی کو دیتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھیں آپ کسی کو مہینے پہ 1000 روپے، 2000، 5000 کچھ دیتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ میں سے نہیں بلکہ آپ اس کی مدد کرتے ہیں کسی طرح۔ ایک دن آپ کو پتہ چلا کہ وہ تو آپ کی برائیاں کرتا ہے باہر جا کے، آپ اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اور وہ باہر جا کے آپ کی برائیاں کرتا ہے، آپ کے خاندان میں آپ کی برائیاں کر رہے ہیں۔ اب آپ کو تو بہت تکلیف پہنچے گی کیونکہ آپ تو اللہ کی خاطر اسے دے رہے تھے، اس کی مدد کر رہے تھے، اور وہ آپ کو اس طرح تکلیف پہنچا رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہے وہ ضرورت مند تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو آپ کی نیت میں اخلاص ہے، یعنی اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ اگر تو آپ اللہ کے لیے دے رہے تھے تو آپ پھر بھی دیتے رہیں گے، آپ یہ نہیں سوچیں گے اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ٹھیک ہے آپ کو دکھ ہوگا، تکلیف پہنچے گی تو، لیکن اگر اخلاص ہوگا آپ اس کے لیے دعا کریں گے اللہ اسے ہدایت دے۔ لیکن کیونکہ ضرورت مند تھا اور آپ نے شروع میں یہ فیصلہ کیا تھا میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، تو آپ پھر اس دینے کو جاری رکھیں گے اور اس کو روکیں گے نہیں۔ لیکن اگر اس میں اخلاص میں ذرا بھی کمی ہوگی تو پھر آپ رک جائیں گے اور کہیں گے کہ اب میں نہیں دوں گا تجھے، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، اب تو میں تجھے نہیں دوں گا، اب تو جیسی بھی زندگی گزارے اب میں۔ تو یہ ایک دینے کی مثال ہو گئی۔ اسی طرح دینے میں کبھی کبھار کوئی، جیسے پاکستان میں سیلاب آ گئے، بہت سارے لوگ مشکلات میں آ گئے، تو اب یہ وقت ایسا ہے فوراً آپ کو یہ سوچنا چاہیے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق مشکل میں ہے، فوراً جو میں مدد کر سکتا ہوں فوراً کوشش کروں جس کی جو مدد کر سکتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک مثال ہو گئی۔ ایک صاحب تھے، میں ان کو جانتا ہوں، اب تو وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ تحفے بہت دیا کرتے تھے۔ جہاں انہیں کوئی چاہے وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ تحفے بہت دیتے تھے، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا تھا؟ یہ آدمی کسی نہ کسی دن میرے کام آئے گا، یہ فلاں آفس میں چوکیدار ہے، اس کو کچھ دے دیے پیسے، فلاں آفس میں کوئی آدمی ہے جو
کوئی کلرک ہے یا کہیں سیکٹری ہے اس کو کوئی تحفہ دے دیا، آج تو کوئی کام نہیں آیا، لیکن 6 مہینے بعد اس سے کوئی کام پڑ گیا، اس وقت وہ اسے کہیں گے یار یہ اور ناجائز کام ہے کوئی کہ یہ تم کروا دو ذرا، اور یہ اپلیکیشن اندر بھجوا دو۔ تو اب وہ جو تحفے دے رہے تھے وہ اللہ کے لیے نہیں دے رہے تھے، وہ دنیا کے لیے دے رہے تھے، انہیں کسی نہ کسی دن وہ کام نکالنا تھا، تو اب یہ تحفے دینے کی انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا کوئی۔ لیکن یہ مثال کس کی ہے؟ یہ مثال اس کی ہے کہ آپ دے رہے ہیں تو کس لیے دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں یا اپنے کام نکلوانے کے لیے دے رہے ہیں۔ اب آخری بات آ گئی وَمَنَعَ لِلَّهِ، کہ اگر اس نے دینے سے رک گیا تو بھی اس لیے رکا، کس کے لیے رکا؟ اللہ کے لیے رک گیا۔ اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی ہے اس کو مانگنے کی عادت ہو گئی ہے، یا وہ قرض لے کر ہی زندگی گزارتا رہتا ہے اور اپنے خرچوں کو کنٹرول نہیں کرتا، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے اس کی 5 دفعہ مدد کر دی، 6 دفعہ مدد کر دی، لیکن اب اگر میں اسی طرح اس کی مدد کرتا رہوں گا تو یہ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا، تو میں پھر اس کو اب میں اس کو نہیں دوں گا، اب میں اس کو تھوڑا روکوں گا، اس کو تھوڑا مشکل میں ڈالوں گا تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اپنے خرچوں کو کنٹرول کرے اور اپنی زندگی صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ کس لیے؟ اللہ کی خاطر۔ یہ نہیں کہ میں اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، بلکہ اس صورت میں بھی میں اس کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، اور صرف اللہ کی خاطر میں اس کو مال دینے سے رک گیا۔ تو یہ مثال ہو گئی مال نہ دینے کی یا مال کو روکنے کی۔ اسی طرح کہیں ایسا موقع آ گیا جہاں آپ کو مال خرچ نہیں کرنا چاہیے، کوئی حرام چیز ہے جو آپ کو نہیں خریدنی چاہیے یا وہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، یا کسی ایسے شخص کو تحفہ دینا جس کو نہیں دینا چاہیے، یا رشوت دینا یا فضول خرچی کرنا، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن میں آپ کو اپنے مال کو یا جو بھی دینا ہے اس کو وہاں آپ کو اپنے آپ کو روک لینا چاہیے۔ ان سب باتوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان سب باتوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بخاری شریف اور تمام جتنی بڑی احادیث کی کتابیں ہیں ان میں پہلی حدیث جو آئی ہے وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آپ نے ان تمام 4 صورتوں میں اپنی نیت کو جب صحیح کر لیا اور صرف اللہ کے لیے اپنی نیت کر لی، تو اب آپ کا جو عمل ہے نا اس کا وزن بڑھ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے آپ کے عمل کی جو ہے وہ ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو اسی طرح بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی، چاہے ہم کتنے بھی عمل کر لیں ان کا اصل میں وزن ہوگا، ان کی گنتی نہیں ہوگی۔ تو وزن کیسے عمل میں آتا ہے؟ وہ نیت سے آتا ہے۔ یعنی میں نے پورا دن نمازیں پڑھ لی، نوافل پڑھ لیے، اور 1 سال میں 30 قرآن ختم کر لیے، لیکن میرے عمل، میری نیت جو تھی وہ صحیح نہیں تھی، تو وہ سارے اعمال جو تھے وہ ضائع ہو گئے۔ اگر میری نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی تھی تو یہی سارے اعمال وزن والے ہو گئے، اور پھر ہمارا کوئی چھوٹا سا عمل بھی جو ہوگا نا، تو یہ جب ہم نے یہ کام کر لیا کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لیا، تو پھر ہمارے اعمال کا وزن جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اور اسی طرح جب ہم نے اپنی ان نیتوں کو صحیح کر لیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر دنیا میں مجھے کسی سے کوئی تکلیف اگر پہنچے گی تو بہت کم پہنچے گی، کہ بھائی میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، تو آپ نے تو ایکچولی اس کے ساتھ کیا ہی نہیں تھا، آپ نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، جو کچھ کیا تھا اس کے لیے تو نہیں کیا تھا۔ تو اب آپ کو اس سے امیدیں بھی وابستہ نہیں رہیں گی کہ یہ جواب میں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیونکہ آپ کو فوراً یہ خیال آئے گا کہ ٹھیک ہے اس نے یہ کیا لیکن میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، تو اگر اللہ مجھ سے خوش ہو گئے تو بس مجھے تو یہی چاہیے تھا، باقی اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، وہ اپنے عمل کا خود جواب دے گا۔ تو جب آپ کی ذہن میں یہ سوچ پختہ ہو جائے گی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر مخلوق کی تکلیف پہنچانے سے آپ کو تکلیف پہنچے گی نہیں، یا اگر پہنچے گی تو بہت کم پہنچے گی، کیونکہ آپ کو فوراً اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ یہ میرے تمام اعمال، میں نے تو قرآن شریف میں آتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے،
تو جب یہ سوچ آہستہ آہستہ ذہن میں بیٹھ جائے گی، دل میں بیٹھ جائے گی، تو پھر مخلوق کی کسی بھی تکلیف پہنچانے سے ہمیں تکلیف نہیں پہنچے گی، اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔